اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 123 سے 126 تک آج کا سبق مشتمل ہے۔ آج کے درس میں سامعین کرام پہلا موضوع یہ ہے کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دوسرا، بغیر عمل کے صرف زبانی کلمہ پڑھنے سے کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ تیسرا، آج کے درس کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ منافق کے دل پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آئیے سامعین کرام، سب سے پہلے گزشتہ سبق سنتے ہیں، پھر نئے سبق کی طرف جائیں گے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے اور جو مشقت بھی پہنچتی ہے اور جو بھوک بھی لگتی ہے اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں، خواہ قتل اور زخم ہو یا مال غنیمت وغیرہ، مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین تھوڑا خرچہ کرتے ہیں اور نہ بڑا، اور نہ ہی کسی میدان کو راہ خدا میں طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے یہ سب صرف و سفر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر اس عمل کی بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں تو ان میں سے ہر ایک گروہ یا قبیلے کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقہ یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچیں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 123۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم، جنگ کرو، لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے نزدیک ہیں، کافر یعنی وہ کافر جو تمہارے نزدیک ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ تم میں سختی پائی جائے ان کے بارے میں۔ وہ وَلْيَجِدُوا، وہ پائیں فیکم، تم میں، غلظہ سختی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ اس میں کافر جو نزدیک ہیں، یہ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ جو نزدیک مملکتیں ہیں تمہاری، جو قبائل ہیں کافر، ان سے جنگ کرو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے منافقوں کی، اور منافق جو ہیں وہ کافر اور منافق، دیکھیں منافق جو ہے اللہ کے نزدیک کافر ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ منافق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 125 میں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، جو لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، فزادتہم، تو بڑھ جاتا ہے ناپاکی، پلیتی ان کی باقی پلیتی کے ساتھ، اور وہ مرتے ہیں اس حالت، کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم مضمون ہے سامعین اکرام۔ اور دیکھیں یعنی جب آیات یہ نازل ہو رہی تھیں، تقریباً 9 سال پورے ہو رہے تھے۔ 9 سال ان لوگوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور ان کی صحبت میں پورے ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت جس نے کلمہ پڑھا تھا منافق تھا بے شک، لیکن اس نے اعلان تو نہیں کیا تھا، وہ باقاعدہ نماز، 5 وقت کی نماز میں، کیونکہ نماز کا ایسا تو ہم تصور نہیں ہے، ہم نے تو ریلیکس ہو گئے نماز کے بارے میں، اور یعنی ہم تو ریلیکس ہو گئے، ہماری حالت تو الگ ہے وہ تو، لیکن وہاں جو تھی وہ تو نماز جو تھی وہ فرض تھی، لازم تھی۔ نماز معراج کی رات کا تحفہ ہے، اور وہ معراج مکے میں ہوئی تھی، یعنی جب مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو یہ لوگ جو ہیں 9 سال تقریباً، کچھ بعد میں ایمان لائے، کچھ پہلے بار تھے منافق کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں جو وہ ہے، یہاں جو آیت ہے کہ تم میں سختی پائی جائے جو تمہارے نزدیک کافر ہیں، تو کافر اور منافق، بہرحال یہ نوٹ کر لیں، یہ کافروں سے مراد جو ہے وہ منافق ہیں۔ دوسری، اگر اسی صورت سے آپ کو کافر کی وہ دوں کہ کافر اور منافق اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ رکھا ہے اور ہیں بھی ایک ساتھ۔
صرف فرق یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کافر زبان سے کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، منافق جو ہے زبان سے نہیں مانتا اور زبان سے مانتا ہوں، منافق کہتا ہے زبان سے مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل کے لیے تیار نہیں ہے، اسلامی تقاضوں کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، مع المتقین، متقین کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ کافر اور منافق کا حشر ایک ہی ہے۔ ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جب قرآن کی سمجھنا چاہتے ہیں تو پورے سیاق و سباق کے ساتھ ایک صحیح انداز میں اس کو سمجھنا چاہیے اور ہر آیت کی روح کے مطابق اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ آیت جو ہے یہاں تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مراد جو ہیں وہ کافر ہیں، لیکن ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں، یہاں ایمان والوں سے بظاہر ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو کافر ہیں ان کے ساتھ سختی کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ساتھ سختی کرو۔ سامعین کرام، یہ بدبختی تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور جو بظاہر صحابی رسول ہیں، بظاہر یعنی جو اصولاً جو ظاہر کا معاملہ ہے، لیکن ظاہر کے معاملے کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں، تھوڑا سا ہم اس میں غلط فہمی میں ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے ہم نے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے، اور چاہے جو عمل بھی کریں یا جس طرح بھی کریں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ منافق کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں۔ تو یہ ذرا تصور ذرا بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسری چیز ہے، لیکن ہمارے نزدیک زبان سے کلمہ گو جو ہیں وہ، اور ظاہر شریعت کے حساب سے بھی وہی، یعنی ان کو ہم بظاہر کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی بات الگ ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے نا۔ تو یہاں ایک بدبختی دیکھیں کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دیتا ہے، یہاں صرف یہاں نہیں بلکہ ابھی میں نے آگے آئے گی آیت، تو ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المتقین، یعنی اللہ کی امداد جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے، منافقین کے ساتھ نہیں ہے۔ جو کافر منافق ہیں وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور رحمت نہیں ہے، اس کا فضل صرف فضل رحمت اللہ تعالیٰ کی امداد متقین کے ساتھ ہے۔ یہ ایک تسلی والی بات ہے کہ اگر آپ نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے تو اب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس کی برکات ہیں، اس کے فیوزات ہیں، صرف یہ ہے کہ تقوی پر جمع رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری آیت وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، دیکھیں یہ آپ ذرا دیکھیں بھی نا، آپ خود بھی قرآن فہمی کی کوشش کیا کریں۔ اب یہ آیت، اگلی آیت جو ہے یہ منافقوں کی ہے، اس سے اگلی آیت منافقوں کی ہے، تو یہ بھی منافقوں کی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب، انزلت، وَإِذَا مَا، اور جب، انزلت نازل ہوتی ہے، سورتن کوئی سورت، فَمِنْهُمْ، بس ان میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ایکم زادت ہو، ایکم کون ہے تم میں سے، زادت ہو جس کا زیادہ ہو گیا، ہاذہ اس صورت کے نازل ہونے سے، ایماناً ایمان، یعنی صورت کے نازل ہونے سے تم میں آپس میں کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایماناً، ان کا ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بشارت دیتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، یستبشرون خوش ہوتے ہیں۔
فزادتہم ایماناً، تو ان کا ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے، وہم یستبشرون۔ اب دیکھیں سورج جب نکلتا ہے، سورج کی تیزی جب باغ میں جاتی ہے تو اس سے خوشبو اٹھتی ہے، اور جب گندے نالے پہ پڑتی ہے، گندے نالے پہ، تو اس سے بدبو اٹھتی ہے، سڑان اٹھتی ہے۔ یہ بظاہر دونوں فریق مسلمان ہیں۔ ایک سے جو ہے ابھی اگلی آیت میں فزادتہم رجسن الی رجسہم، تو ان کا جو ہے پلیتی بڑھ جاتی ہے، ان سے سڑان اٹھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا، کس کا ایمان زیادہ ہو گیا، مذاقاً کہتے ہیں۔ بہرحال جو ایمان والے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جو لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی بڑھ جاتی ہے، ان کے حق میں نجاست پر نجاست بڑھا دی جاتی ہے۔ یعنی ان کا جو ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، ایک صورت اور نازل ہوئی تو اس پہ بھی یقین نہیں ہے ان کا، تو ان کا انکار بڑھ جاتا ہے، پلیتی بڑھ جاتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہتے ہیں۔ ماتو مرتے ہیں، وَهُمْ كَافِرُونَ حالت کفر میں۔ افلا يرون، کیا یہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام، کہ ان کو آزمایا جاتا ہے، مرتن، انہم بے شک وہ، یفتنون آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال، مرتن او مرتین، مرتن ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون وہم لا یذکرون، اور وہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ بات بھی ہے سامعین کرام کہ اس کا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کا پول کھلتا رہتا تھا۔ یعنی ظاہر ہے کہ آزمائش کے وقت انسان کا پتہ لگتا ہے، تو وہ تو دور سارے ہی آزمائشوں کا تھا، کبھی ایک جنگ ہوتی، کبھی دوسری جنگ ہوتی۔ غزوہ احد میں ان کا جو ہے پول کھل گیا کہ 300 آدمی جو ہے عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا، تو وہ ان کا پول کھل گیا کہ بھئی یہ 300 تو منافق ہیں۔ لیکن یعنی یہ ان کا پول کھلتا بھی رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ سامعین کرام، جب دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، جب دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ پھر سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک یعنی ایک ایسی بات ہے جو بالکل واضح ہے کہ پھر سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، آج ہمیں نیکی جو ہے، یعنی اس کا ٹیسٹ جو ہے آسان ہے۔ اگر آپ کو نیکی بھاری لگ رہی ہے، بھاری لگ رہی ہے اور برائی پر عمل کرنا آپ کو آسان لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں فرق ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے آپ کا، یعنی ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر نیکی پر عمل کرنا آپ کو بہت بھاری لگ رہا ہے، سیدھے راستے پر چلنا، اللہ کو مقصود بنانا، رسول کا کہنا ماننا، یہ اگر آپ کو بھاری لگ رہا ہے، یہ آپ کرنے کے لیے عملاً تیار نہیں ہو رہے یا اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے، اور دنیا داری آپ کو آسان لگ رہی ہے، پیسے جمع کرو، کپڑے بناؤ اور کھانے اچھے کھاؤ، یہ کرو، اور دنیا کی طرف یعنی خلاصہ یہ کہ دنیا کی طرف متوجہ ہو، تو یہ آپ کو آسان لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گمراہی کی بات ہے۔ دین تو آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں میں نے کوئی تنگی نہیں پیدا کی۔ تو جب آسان چیز جو ہے آپ کو مشکل لگ رہی ہے، دین آسان ہے وہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اور دنیا داری جو ہے، عام جو رویہ ہے، عام کیا رویہ ہے کہ لوگ نہ دین پہ سوچ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور باقی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ یعنی سارے معاملات جو ہیں وہ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ شوہر بیوی کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کر رہا ہے،
بیوی شوہر کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کر رہی ہے. یہ مطلب گھریلو باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. پھر اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی باپ کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کر رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کا رتبہ جتنا ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. لیکن بیٹی بسا اوقات ناراض ہو جاتی ہے، اور بیٹیاں یا بیٹے ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی بھی بات ہو، نان ایشو ہوتا ہے. مطلب کوئی دین کا ایشو نہیں ہوتا کہ تم نے مجھے قرآن کیوں نہیں پڑھنے دیا، اس بات پہ ناراض نہیں ہوتی. بس دنیا کی کوئی ایشو ہوں گے اولاد کے، اس پہ وہ والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں. بیٹا جو ہے باپ سے بولنا بند کر دیتا ہے مثال کے طور پہ، یا بیٹی جو ہے بولنا بند کر دیتی ہے، خاموش رہنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ساری ہماری اپنی ذاتی مطلب وہ ہیں، ذاتی خواہشات ہیں. یہ دین نہیں ہے. دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل لگتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو موت آتی ہے کفر کی حالت میں. تو اس پہ تو سوچیں نا، آپ اپنی حیثیت کا تعین تو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آیا ہم مخلص مومن ہیں؟ آیا ہم منافق ہیں؟ ہم کیا چیز ہیں؟ یہ تو ہم کبھی یہ اپنا اندازہ نہیں لگاتے. اگر روایتی دین پہ ایک بات میری نوٹ کر لیں، اگر آپ روایتی دین جو پہ صبر کر لیا آپ نے، اور اس سے نہ سوچ رہے ہیں اپنے دین پہ، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دین کا جو اصل ہے اس کو نہ آپ سمجھ رہے ہیں، اگر سمجھ میں آ گیا تو اس کو قبول کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی ہے. اور یہ ترجیح دینا یہ کافرانہ روش ہے. کافر ایسا کرتے ہیں. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. تباہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2-3 میں کہ کافر کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو دین پہ ترجیح دے دیتے ہیں، آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں. بہرحال وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ. چلیں ایسا کرتے ہیں کہ یہ سبق پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ من یقول ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رجسن الى رجسہم
وماتوا وهم کافرون اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون وہم لا یذکرون۔ سامعین کرام، آپ ترجمہ سنا دیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اپنے نزدیک کے کافروں سے لڑو، وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد متقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اَيُّكُمْ، کون ہے تم میں سے، زادت ہو، جس کا بڑھ گیا، ہَذِهِ ایمانا، اس سورت کے نازل ہونے سے ایمان کس کا بڑھ گیا تم میں سے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانًا، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، بڑھ جاتی ہے نجاست پہ نجاست، وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور وہ کافر رہے، وہ مرے کفر کی حالت میں۔ اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون، کہ ان کو آزمایا جاتا ہے، فی کل عام مرتن، ہر سال ایک مرتبہ، او مرتین، یا 2 مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، یعنی پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اخلاص نہیں لاتے اپنے دین میں، بہم لا یذکرون، اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ O you who believe, fight those of the disbelievers who attack you, and let them find severity in you, and know that God is with the righteous. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
whenever a chapter is revealed, some of them say, which of you has this increased in faith? As for those who believe, it increases them in faith, and they rejoice. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. But as for those in whose hearts is sickness, it adds disgrace to their disgrace, and they die as unbelievers. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يتوبون ولا هم يذكرون. Do they not see that they are tested once or twice every year, yet they do not repent, and they do not learn? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.